اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ حضرت مولانا کے اس سے پہلے بھی بیانات آتے رہے ہیں، اب یہ بیان آیا ہے جس میں حضرت مولانا اس فکر کی تردید فرما رہے ہیں جو عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نبیوں والا کام وہ تو بس تبلیغی جماعت ہے، باقی جو کام ہے وہ اچھے کام ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے، انبیاء جو کام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جو کام کیا کرتے تھے، وہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے اصل وہ کام ہے۔ جو اس طرح کی فکر ہے اس کی اور یہ جو فکر عوام کے ذہنوں میں بٹھائی، کس نے بٹھائی ہے؟ وہی جو بڑے حضرات کہلاتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں عوام کے ذہنوں کے اندر بٹھائی ہیں، انہوں نے عوام کا ذہن خراب کیا، اور اتنا خراب ذہن بنا دیا ہے لوگوں کا کہ لوگوں سے جا کے پوچھو آپ جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو علماء کرام کام کر رہے ہیں کیا یہ انبیاء کا کام ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تو پیسے لے کے کام کر رہے ہیں، کہ تو پیسے لیتے ہیں، ان کے مجاہدے تو ناقص ہوتے ہیں، ان کو تو آدھا ادھورا ثواب ملتا ہے۔ یہ کس نے بٹھائی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات؟ مولانا صاحب جو ہیں ان کے بیانات سنیے، ان کے بیانات کے اندر یہی تو باتیں تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو علماء جو تنخواہیں لیتے ہیں، تجارت نہیں کرتے ہیں، بزنس نہیں کرتے ہیں، تو ان کا مجاہدہ تو ناقص ہے، اس لیے کہ تو پیسے لے رہے ہیں، تنخواہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو پڑھانے والا ہے اس کا بھی مجاہدہ ناقص، جو پڑھنے والا ہے اس کا بھی مجاہدہ ناقص۔ اس طرح کی واہیات باتیں جب عوام کے سامنے مجمع میں ہوتی ہے تو بھولی بھالی جو عوام ہے اس کا ذہن کیا بنتا ہے؟ اس کا یہی ذہن بنتا ہے کہ یہ کام تو کر ہی نہیں رہے، تو تنخواہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب۔ اور پھر اس کا نقصان تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی نظریہ بنائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کا ذہن یہی بنے گا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے تنخواہ لیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنخواہ لیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام وہ وظیفے اور تنخواہیں لیا کرتے تھے۔ تو ان سب کے تو ذہن یہی بنیں گے کہ وہ سب دین کا کام کر ہی نہیں رہے تھے، دین کا کام تو سب بس یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑے حضرات ہیں تبلیغی جماعت کی جو ذمہ دار خیال کے جاتے ہیں، انہوں نے عوام کا ذہن خراب کیا ہے۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں وہ بھی، اور ایسے ہی جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں آئیں، بار بار آئیں، تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو کہ ساری حضرات خواہ تنخواہیں کتنی ہی کیوں نہ لے رہے ہوں، یہ تو احسان ہے ان کا کہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں علماء اکرام، تو یہ سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا فرمایا، مولانا کی اس بیان کو سن لیجئے گا، میں الفاظ نقل کر رہا ہوں پہلے۔ وہاں کہتے ہیں کہ یہ کام نبیوں والا، باقی کام نبیوں والے نہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ جو مسجد میں اذان دے وہ داعی اور مبلغ اور نبیوں والا کام ہے، اس کا بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ان چیزوں کو۔ تو مصلی پر نماز پڑھائے وہ داعی اور مبلغ نبیوں والا کام ہے۔ جو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، وہ داعی ہے، مبلغ ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ سب سے زیادہ آگے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترجیح مدارس کو دو، مدارس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جائے گی۔ جمعیت مدارس سے ہے، جمعیتیں کتنی قائم کی جا سکتی ہیں اگر مدرسے زندہ ہیں؟ خانقاہیں مدارس سے ہیں، کتنے مدارس بنائے جا سکتے ہیں، خانقاہیں بنائی جا سکتی ہیں اگر مدارس زندہ ہیں۔ تبلیغی جماعت مدارس سے کتنی تبلیغی جماعتیں شروع کی جا سکتی ہیں اگر مدارس حیات ہیں اور زندہ ہیں۔ تو یہ سب مدارس کی اولادیں ہیں۔ میں تبلیغی جماعت کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو کام مدارس کا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ میں جمعیت کا احترام کرتا ہوں، مدارس کا کام سب سے اعلیٰ ہے۔ میں ہر جماعت کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر یہ مدارس ہیں تو دین کے شعبے ہیں، مدارس نہیں ہوں گے تو دین کے شعبے نہیں ہوں گے۔ اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو مدارس کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں کی یہ باتیں سب کی سمجھ میں آ جائے، اور جو ہمارے بڑے حضرات ہیں ان کو یہ چیزیں عوام کے سامنے رکھنی چاہیے، ورنہ یہ عوام کل آپ کے ہاتھوں سے بھی نکل جائے گی۔ یہ کل آپ ہی کو پھر کہہ رہی ہوگی کہ آپ مدارس چلاتے ہیں، ان میں تنخواہیں لیتے ہیں، آپ فلاں کام کرتے ہیں، وہاں پیسے لیتے ہیں، آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا ذہن پھر یہی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وہاں کی گفتگو سماعت کر لیجیے۔ یہ کام نبیوں والا، باقی نبیوں والے کام نہیں۔ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ جو مسجد میں اذان دے وہ داعی اور مبلغ نبیوں والا کام ہے۔ مصلی پہ نماز پڑھائے یہ داعی اور مبلغ نبیوں والا کام ہے۔ جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، یہ داعی اور مبلغ اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ نبیوں والا، بولے نبیوں والا۔ سب سے زیادہ ترجیح مدارس کو دو۔ جمعیت مدارس سے ہے، خانقاہیں مدارس سے ہیں،
तबलीगी जमात ये मदारिस से है, ये सब मदारिस की औलाद है। मैं तबलीगी जमात का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो मकाम मदारिस का है वो सबसे आला है। मैं जमीयत का एहतराम करता हूँ, मदारिस का मकाम सबसे आला है। मैं हर जमात का एहतराम करता हूँ, लेकिन बात तवज्जो समझ लें, ये मदारिस हैं तो दीन के शोबे हैं, मदारिस नहीं होंगे तो दीन के शोबे नहीं होंगे। अगर दीन को बाकी रखना है तो मदारिस को जिंदा रखना है, और हम इंशाअल्लाह हर हाल में मदारिस को जिंदा रखेंगे।